والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. انسان پیدائش کے بعد جیسے جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے اسی طریقے سے اس کے اعضاء بھی بڑھتے رہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر بڑھتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جب 6-7 مہینے کا ہو جاتا ہے تو دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بلوغت کے زمانے میں جب پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کے جسم میں کچھ حصوں میں بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے چہرے کا حصہ بھی ہے، چہرے پر بھی بال بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے ہم داڑھی کے بال کہتے ہیں، مونچھوں کے بال کہتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو بیان ہے وہ داڑھی کے بالوں سے متعلق ہے کہ داڑھی کا کیا حکم ہے اور کتنی ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کتنی ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داڑھی کا کیا حکم ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات کے ضمن میں ہمیں اس کے حکم کو پہچاننا ہوگا کہ داڑھی رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، داڑھی کا کیا حکم ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب شیطان نے اللہ رب العزت سے یہ عہد کیا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور گمراہی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ تیرے بندوں کو اس طریقے سے گمراہ کرے گا کہ وہ خلقت کے اندر تبدیلی پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی صورتیں ہیں ان میں تبدیلیاں کریں گے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ احفوا الشوارب، مونچھوں کو کٹاؤ، واعفوا اللحا، اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، اور ادھر آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی کے اندر تبدیلی، تغییر خلق اللہ، داڑھی کو کٹوانا، یہ شیطانی عمل ہے۔ تو شیطانی عمل سے بچنے کا حکم ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ تو محترم اور عزیز ساتھیوں، ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد سے اور آیت کے مفہوم سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ داڑھی رکھنا چاہیے، اور داڑھی بہت ضروری ہے۔ اور داڑھی یہ ایسی سنت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، حدیث کا مفہوم ہے کہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں مشترک ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 من الفطرتی، 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت میں سے ہیں، یعنی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اس میں سے ایک چیز داڑھی کا ہونا ہے، فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی یہ چیز مشترک رہی ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے داڑھی رکھنے پر عمل کیا ہے۔ ایسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سب نے داڑھی کا اہتمام کیا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے جب حکم کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ داڑھی رکھنا بہت ضروری ہے، داڑھی کو کٹوانا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ چیزیں ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں مشترکہ رہی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد انہوں نے داڑھیوں کا اہتمام کیا ہے، کبھی داڑھیاں نہیں کٹوائیں، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ کئی صدیاں مسلمانوں میں داڑھی کٹوانے کا تصور نہیں تھا کہ داڑھی کو کٹوایا جائے، ایسا بھی ہوا ہے۔ لیکن دوستو عزیزو، غیروں نے، دشمنان دین نے مل کر ایسی محنت کی کہ ہمیں اس عظیم سنت سے محروم کر دیا، اور ہمیں یہ سنت اب سمجھ میں نہیں آتی۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو ایمان میں اتنے کمزور ہو گئے کہ داڑھی پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔
تو داڑھی پر اعتراض کرنا اور داڑھی سے اجتناب کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے خلاف ہے۔ حدیث کا مفہوم کہ یہ فطری چیزیں، فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اگر ہمارا دل نہیں چاہ رہا داڑھی رکھنے کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فطرت میں تبدیلی آ چکی ہے، کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مستقل، صرف حضور کی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مستقل سنت پر عمل ہوتا ہے۔ مستقل سنت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان داڑھی رکھتا ہے تو مستقل اس کا اجر ملتا رہتا ہے، اور اگر داڑھی کٹواتا ہے تو مستقل عقاب میں رہتا ہے، عتاب میں رہتا ہے، گناہ میں رہتا ہے۔ اتنا اہم عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ داڑھی کے اندر انسان میں وقار پیدا ہوتا ہے، بردباری پیدا ہوتی ہے، بزرگی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے اندر ایک رعب پیدا ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یہ فرماتی ہیں کہ الحمدللہ الذی زین الرجال باللحیٰ، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مردوں کو داڑھیوں سے مزین کیا۔ مردانگی کی خوبصورتی کی علامت ہے داڑھی کا ہونا، اور اگر داڑھی نہیں ہے تو مردانگی کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ مردوں کی شان ہے۔ اور مردوں اور عورتوں میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ مردوں کی داڑھی ہوتی ہے اور عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہمارا داڑھی رکھنے کو دل نہیں کرتا اور یہ سنت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غیروں کے ماحول سے بہت زیادہ اثر لیا، غیروں کی تعلیمات سے بہت زیادہ اثر لیا۔ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بت پرست ہیں، مجوسی ہیں، ہندو ہیں، ہمیں ان کے طور طریقے سمجھ میں آتے ہیں، ان کا چلن ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ شیطان نے انہیں اس کام پر لگایا اور انہوں نے ہمیں اس کام پر لگا دیا۔ ایسا ماحول بن گیا کہ داڑھی رکھنا سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اس کے نقصانات، یہ جو ہم داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، اس کے کیا نقصانات؟ فائدے تو آپ کے سامنے پہلے ہو چکے کہ ہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مستقل سنت ہے، اور مردوں اور عورتوں میں بہت بڑا ایک فرق ہے۔ نقصانات میں یہ ہے، اگر ہم داڑھی نہیں رکھیں گے تو دوستو عزیزو جب ہمارا انتقال ہوگا تو قبر میں رکھتے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے داڑھی نہ رکھ کے۔ اس کے علاوہ خمیس نامی ایک کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 35 ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کسریٰ کے 2 قاصد آئے، داڑیاں کٹی ہوئی تھی بالکل اور مونچھیں بڑی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ ویلکما من امرکما بہذا، تمہارا ناس ہو، تمہیں اس بات کا حکم کس نے دیا؟ تو انہوں نے کہا امرنا بہذا ربنا، ہمیں اس بات کا حکم ہمارے رب نے دیا ہے۔ ایران سے آئے تھے اور ایران میں کسریٰ کی حکومت تھی، کسریٰ کو رب کہا کرتے تھے اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ مجھے رب کہیں، میری رعایا مجھے رب کہے، تو کسریٰ کی طرف منسوب کر کے، نسبت کر کے کہا کہ ہمیں کسریٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ربی امرنی باعفاء لحیتی وقص شاربی، لیکن میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کاٹوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے برجستہ ان کو جواب دیا اور انہیں داڑھی کی اہمیت سمجھائی۔ اس کے ضمن میں جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے، آنے والے لوگ، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اس میں اہمیت ہے، تعلیم ہے، ترغیب ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس قدر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ مرنے کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سامنا ہوگا اور چہرے پر سنت رسول نہیں ہوگی تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ داڑھی کا نہ رکھنا کتنا برا عمل ہے، کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایسے ہی قوم لوط کے بارے میں آتا ہے کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا،
ان میں 10 قباحتیں تھیں، 10 برائیاں تھیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ لوگ داڑھیوں کو کٹواتے تھے۔ یہ داڑھی کا کٹوانا کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو من جملہ قباحتوں کے ایک قباحت ان کے اندر یہ بھی تھی کہ قوم لوط بھی اس فعل میں، اس بدکاری میں مبتلا تھی کہ وہ بھی داڑھیوں کو کٹوایا کرتے تھے، اور پھر اس کی وجہ سے دنیا میں انہیں سزا دی گئی۔ آخرت کی سزا تو الگ، دنیا میں بھی سزا دی کہ اللہ رب العزت نے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ جو عبرت حاصل کر لے گا بچ جائے گا، اور جو عبرت حاصل نہیں کرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اپنا خود کا نقصان ہے۔ تو یہ تو داڑھی رکھنے کی اہمیت اور فائدے تھے، اور نہ رکھنے کا نقصان تھا۔ اب یہ ہے کہ داڑھی کتنی رکھی جائے، داڑھی کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے یا اس میں تھوڑی بہت ہم کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، منسوب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقبض علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو مٹھی بھر پکڑتے تھے، ایسے پکڑتے تھے، پکڑنے کے بعد یقطع ما زادت، جو مٹھی سے زائد ہوتی تھی داڑھی اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس سے کم ہمیں نہیں ملتا، اتنے کاٹنے کی روایت تو ملتی ہے، ایک مٹھی سے کم کاٹنے کی روایت ہمیں نہیں ملتی۔ تو جب اس سے کم کی روایت ہمیں نہیں ملتی تو اس سے کم کاٹنا، ایک مٹھی سے یعنی زیادہ کاٹنا، وہ بھی داڑھی کاٹنے کے حکم میں آئے گا۔ گویا کہ ایسا یہ کہ جس نے پوری داڑھی کاٹ لی۔ تو آخری حد جو داڑھی کی ہے وہ یہ ہے کہ 1 مٹھ سے کم نہ ہو۔ 1 مٹھ سے اگر کم ہو جائے گی تو وہ داڑھی کے حکم میں نہیں ہوگی، وہ پھر داڑھی کاٹنے کے ہی حکم میں ہوگی۔ اور داڑھی کو ہم درست بھی کر سکتے ہیں، داڑھی کے بال اگر دائیں بائیں سے نکل جائیں، بڑھ جائیں تو ہم اس کو درست بھی کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کان یأخذ من لحیتہ من طولہ وعرضہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام طولن بھی عرضن بھی داڑھی کو درست کیا کرتے تھے۔ کاٹنے کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ علیہ السلام اپنی داڑھی کو طولن اور عرضن کاٹ بھی لیا کرتے تھے۔ تو ہم اس حد تک بھی داڑھی کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں کہ طولن عرضن اگر ہمیں کاٹنے کی ضرورت پڑے تو ہم داڑھی کو طولن اور عرضن کاٹ سکتے ہیں، لیکن 1 مٹھی سے کم نہ ہو، سامنے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ اس بات کا خیال رکھ، اگر 1 مٹھ سے کم ہو جائے گی تو پھر وہ داڑھی کاٹنے کے ہی حکم میں آئے گی، اور داڑھی کاٹنا حرام ہے، کیونکہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے اور ترک واجب حرام ہے۔ اس بات کا بھی خیال رہے۔ بہرحال تو یہ تو داڑھی کا حکم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو یہ حکم ہے، کیونکہ داڑھی مردوں کے آتی ہے تو یہ حکم مردوں کے ہی لیے ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کسی عورت کے داڑھی کی جگہ پر بال اگاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو صاف کر سکتی ہے اور کر لے، اور یہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے داڑھی کا حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض کی جنس ایسی ہوتی ہے کہ بال بہت اس کے جسم پر بال بہت کم ہوتے ہیں، داڑھی کی جگہ پر بھی بال بہت کم ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو جو کچھ بال ہیں یہ داڑھی کے حکم میں نہیں ہے۔ داڑھی تو باقاعدہ بڑی ہوتی ہے، 1 مٹھ ہوتی ہے، گھنی ہوتی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان کی جو چند بال ہیں، 6 بال ہوں، 8 بال ہوں، 10 بال ہوں، وہی داڑھی کے حکم میں ہے۔ اگر اس نے ان کو کاٹا تو گویا ایسا ہے پوری داڑھی کو کاٹ لیا۔ ان کی یہ چند بال پوری داڑھی کے حکم میں ہیں، یہ ان کی پوری داڑھی ہے، جہاں تک آ جائے۔ بڑھتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بڑھتی تو بھی ٹھیک ہے، تھوڑے بال ہیں تو بھی ٹھیک ہے، زیادہ بال ہیں تو بھی ٹھیک ہے، تو اس کا یہی حکم ہے۔ تو دوستو عزیزو، ہمارے ماحول میں کیونکہ یہ وبا بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور داڑھی کے کاٹنے پر بہت زیادہ عمل ہو رہا ہے، اس میں بہت زیادہ لاپرواہی اور غفلت ہو رہی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کو سامنے رکھیں، اس کے نقصانات کو سامنے رکھیں۔ جب اس کے نقصانات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سامنے ہوں گے
تو داڑھی پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ داڑھی جو رکھنے کے فوائد ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اس مناسبت سے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک خان صاحب تھے، وہ جماعت میں گئے 4 مہینے کے لیے۔ جب گئے تھے داڑھی نہیں تھی، جب آئے 4 مہینے کے بعد تو چہرے پر ماشاءاللہ داڑھی تھی، سنت رسول تھی۔ گھر میں تشریف لائے، جماعت میں ذہن بن گیا تھا کہ بھئی سب کو دعوت دینی ہے، تو سادگی تھی ان کے اندر، بیوی کو بھی داڑھی کی دعوت دینا شروع کر دی۔ تو بیوی نے کہا کہ بھئی یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی۔ لیکن اس نے پھر بھی اس کو سمجھایا کہ نہیں، داڑھی رکھنی چاہیے۔ اسے بات سمجھ میں نہیں آئی، تو بیوی نے سوچا کہ ایسے تو سمجھے گا نہیں، دائیں بائیں کے لوگوں کو جمع کیا، ان کو بتایا کہ بھئی اس کو سمجھاؤ۔ انہوں نے سمجھانا شروع کیا، تو پھر اس نے جواب دیا کہ اگر داڑھی نہیں رکھتی کم از کم داڑھی رکھنے کا ارادہ تو کر لے۔ اس نے پھر یہ جواب دیا، اتنا سادہ آدمی تھا۔ تو اس کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ داڑھی کا حکم کس کے لیے ہے، داڑھی کس کے نکلتی ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔